معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے درخشاں دوم کا دوسرا چیپٹر بھابھی جان لے کر حاضر ہوا ہوں، اور میں نے بورڈ پر جو باتیں لکھی ہے یہ بھابھی جان اور سہیل عظیم آبادی کا خلاصہ ہے، جو آپ کے امتحان کے زمانے میں کام آئیں گی اور آپ اس کے ذریعے بہت اچھے نمبرات حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ تو آئیے بورڈ پر نظر رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ مختصر افسانہ، یہ جو چیپٹر ہے اس چیپٹر کے اندر باتیں کچھ زیادہ نہیں ہیں، جو باتیں انمول ہے، جو باتیں آپ کو امتحان کے زمانے میں کام آنے والی ہے، میں نے اس کو بورڈ پر لکھنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے مختصر افسانے کی تعریف۔ افسانہ ایسی نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکتی ہے۔ نشست کہتے ہیں کہ آدمی جس طریقے سے قصہ گوئی کرتا ہے، کہانی کہتا ہے، اور جب اس کے لیے بیٹھتا ہے تو کہانی کہہ کر ہی اٹھ رہا ہے، اس کو بیچ میں چھوڑ کر نہیں اٹھنا ہے۔ تو نشست یعنی ایک ہی بیٹھک میں اپنی کہانی کو مکمل کرنا۔ افسانہ ایسی نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے، بیٹھی جا سکے۔ یہ مختصر افسانے کی مشہور تعریف ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں اردو کا پہلا مختصر افسانہ نصیب اور خدیجہ ہے، جو شائع ہوا ہے، یعنی جو لوگوں کے درمیان کتاب کی شکل میں آیا ہے، وہ 1903 کے اندر آیا، 1903 کے اندر۔ خدیجہ اور نصیب جو اردو کا پہلا مختصر افسانہ ہے، اس کے لکھنے والے یعنی مصنف کا نام راشد الخیری یا راشد الخیری دونوں طرف ہو سکتا ہے۔ اور یہاں مشہور افسانہ نگار، افسانہ نگار کہتے ہیں جو قصہ اور کہانی کا لکھنے والا ہو، اسی کو افسانہ نگار کہا جاتا ہے۔ تو مشہور جو ہیں پریم چند، سجاد حیدر یلدرم، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی وغیرہ۔ میں نے سب کا نام نہیں لکھا ہے، اور آپ کو اس کتاب کے نیچے سے 2 لائن پہلے سب کا نام آپ کو مل جائے گا، لیکن کچھ کا نام یاد رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں سہیل عظیم آبادی کی طرف۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے۔ ان کی پیدائش 1911 کے اندر ہوئی۔ یہ جو پیدا ہوئے 1911 کے اندر پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ اور یہ جو تخلص کرتے تھے سہیل کرتے تھے۔ میں آپ کو پچھلے چیپٹر کے اندر بتا چکا کہ تخلص نام کے ٹکڑے جز کو بولتے ہیں، جو شاعر اپنے اشعار کے اندر استعمال کرتا ہے یا قصہ اور کہانی کے اندر استعمال کرتا ہے۔ تو سہیل عظیم آبادی نے جو تخلص استعمال کیا ہے وہ سہیل کیا۔ ان کی ابتدائی تعلیم ایک معلم کی سرپرستی میں ہوئی۔ یہاں پہ ایک بات سمجھنا ہے کہ جب یہ ان کی 1 سال کی عمر میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور ان کی پرورش نانہال میں ہوتی ہے، تو ہمارے کہنے کے مطابق اور اس کتاب کے کہنے کے مطابق
کہ ان کی جو ابتدائی تعلیم ہے گویا کہ وہ ان کے نانیہال میں ہی ہوتی ہے، اور ان کا آبائی وطن شاہ پور بھدور ہے جو پٹنہ ہی میں ہے۔ اور سہیل عظیم آبادی یہ شروعات کے اندر، ابتدا کے اندر شاعر تھے، لیکن پھر بعد میں یہ افسانہ نگار ہو گئے، یعنی افسانہ لکھنا، قصہ کہانی لکھنا یہ شروع کر دیا۔ اور یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ سہیل عظیم آبادی کا جو افسانہ ہوا کرتا تھا وہ زیادہ تر زمینداروں کی استحصال کے خلاف اور مزدور اور کمزور طبقوں کے حقوق کے متعلق ہوا کرتا تھا، یعنی یہ زمیندار کے خلاف وہ زمیندار جو کسی کا زمین ناحق طریقے سے اپنا لیا ہو، یہ اس کے خلاف قصہ کہانی لکھتے تھے، اور جو مزدور ہے، کمزور ہے، ان کے جو حالات ہیں اور ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوتی ہے، ان کے جو حقوق ہے، یہ اس کے مطابق قصہ کہانی لکھا کرتے تھے۔ اور ان کا 3 افسانوی مجموعہ ہے۔ یہاں پہ سمجھنا ہے، افسانہ کہتے ہیں قصہ اور کہانی کو، مجموعہ کہتے ہیں جمع کیا ہوا مجموعہ، جس چیز کو جمع کیا گیا ہو۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان کے افسانوی مجموعہ، یعنی یہ نمبر 1 4 چہرہ، نمبر 2 الاؤ، نمبر 3 آدمی کی جو روپ ہے، یہ کتاب کی شکل میں، افسانہ کے کتاب کی شکل میں، اور یہ ایک ناول بھی لکھے، ناول، اس کا نام ہے بے جڑ کے پودے۔ اور ان کا کل افسانہ 125 ہے، اور سہیل عظیم آبادی کا جو انتقال ہے وہ آپ کو 1980 کے اندر ہوتا ہے۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ سہیل عظیم آبادی جو قصہ کہانی لکھی ہے اس کا نام بھابھی جان۔ اس کے اندر چند باتیں جاننا ضروری ہے کہ بھابھی جان جس کا نام اس کہانی کے اندر رقیہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور دیور جس کا نام اختر ہے، اور غریب جو طالبہ ہے جس کا نام شمی ہے، اور کچھ ان کے شوہر کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ وہ سیاست داں تھے، وہ سیاست کے شوقین تھے، اور آخر میں یہ بات آتی ہے کہ رقیہ بھابھی یہ اپنے جو اوقات بچ جاتے تھے اس کے اندر خط کتابت کا کام کیا کرتی تھی۔ بھابھی جان، رقیہ، دیور اس کا نام اختر، غریب جو طالبہ تھی اس کا نام شمی۔ اس کا جو کہانی ہے وہ کہانی یہ ہے کہ بھابھی جان یہ ایک نیک مزاج، سلیم الطبع، اخلاق مند عورت تھی، اور جب یہ شادی کر کے آتی ہیں تو آنے کے بعد انہیں پریشانی سے سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ ان تمام پریشانیوں کو درکنار کرتے ہوئے یہ آگے کی طرف بڑھتی ہے۔ اس کی مثال دی گئی کہ جس طریقے سے ایک موم بتی اپنے تو پگھلتا رہتا ہے لیکن دوسروں کو روشنی دیتا رہتا ہے، ٹھیک اسی طرح بھابھی جان اپنے آپ کو جو تکلیف میں ڈال رہی ہے، لیکن اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچا رہی ہے، اور اپنی زندگی کے اندر جو صبح کو اٹھتی تھی اور اٹھنے کے بعد بچے کو تعلیم و تعلم کے لیے تیار کرتی تھی، اور ان کو پہنا کر، دھلا کر، کھانے پینے دے کر اسے روانہ کرتی تھی اسکول کے لیے، پھر اس کے بعد یہ ٹیوشن بھی پڑھانے جاتی تھی، اور ایک اسکول کے اندر لیکچرر بھی تھی، اور اس کے بعد یہ شمی جن کے غریب طالبہ تھی اس کی خدمت بھی اس کو پڑھاتی بھی تھی، اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ ایک وقت یہ بھی معاملہ پیش آیا کہ شمی ان کے گھر آئی اور وہ کہنے میں شرم محسوس کر رہی تھی، لیکن بآخر میں وہ کہی کہ میرے بھائی کو فیس جمع کرنا ہے اور اس کے لیے پیسے نہیں ہے، تو بھابھی اس کو پیسے دیتی ہے، اور آخر میں جو ان کا وقت بچتا تھا اس کے اندر یہ خط و کتابت کا کام کیا کرتی تھی۔ یہ بھابھی جان کا خلاصہ ہے۔
اگر پورا پڑھایا جائے گا تو وقت زیادہ لگے گا، اس لیے وقت کو کم کرنے کے لیے، ویڈیو کو کم منٹ کا بنانے کے لیے میں نے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب سوال دیکھتے، مختصر ترین سوالات۔ سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ سہیل عظیم آبادی پٹنہ میں پیدا ہوئے، یہاں دیکھیں پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا کیا نام تھا؟ سید مجیب الرحمن، سید مجیب الرحمن۔ سہیل عظیم آبادی کی افسانوں کے پہلے مجموعے کا نام کیا تھا؟ وہ کس سال شائع ہوا تھا؟ سوال نمبر 3، سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعے کیا نام تھا اور کس سال شائع ہوا؟ جواب، پہلے مجموعہ کا نام چار چہرہ تھا جو آزادی کے بعد شائع ہوا۔ سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کس مدرسہ میں ہوئی تھی؟ جواب، ان کے نانیہال میں ہوئی تھی، اس لیے کہ ابتدائی تعلیم اپنے نانیہال میں حاصل کر رہے تھے ایک معلم کی سرپرستی میں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ابتدائی تعلیم ان کے نانیہال ہی میں ہوئی۔ آگے دیکھیں، مختصر سوالات۔ رقیہ بھابھی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا اس کا نام کیا تھا؟ جواب آپ کو دینا ہے اختر، اختر تھا۔ اس طریقے سے لکھنا ہے کہ رقیہ بھابھی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا اس کا نام اختر تھا، اس کا نام اختر تھا۔ رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار جیل کیوں جانا پڑتا تھا؟ جواب لکھنا ہے، رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار جیل اس لیے جانا پڑتا تھا، انہیں سیاست کا بہت شوق تھا، جس کی وجہ سے کبھی کسی مقدمے میں اور کبھی کسی مقدمہ میں جیل جایا کرتے تھے۔ اس کا جواب، رقیہ بھابھی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی اور کیوں؟ رقیہ بھابھی جس لڑکی کا خرچ خود برداشت کرتی تھی اس کا نام شمی تھا۔ شمی چونکہ نہایت غریب لڑکی تھی اور ان کے والد کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے بچی کی صحیح طریقے سے تعلیم و تربیت کر سکے، تو اس کو رقیہ بھابھی نے اپنے مال کے ذریعے پڑھایا تھا اور اپنی جان کے ذریعے پڑھایا تھا۔ سوال نمبر 4، رقیہ بھابھی کو سونے کی چوڑیوں کو کیوں فروخت کروانا پڑا تھا؟ رقیہ بھابھی کو سونے کی چوڑیاں اس لیے فروخت کروانا پڑا تھا کہ شمی کے بھائی کی پڑھائی جاری رہے اور اسے جو ایم اے کی فیس جمع کرنی ہے وہ بآسانی جمع کر سکے۔ اگر ایسا نہیں کرتی تو شمی کا جو بھائی تھا اس کا تعلیمی سلسلہ، اس کا پڑھائی بند ہو جاتا، اور جس کی وجہ سے رقیہ بھابھی نے اپنے بیٹی کی چوڑیوں کو فروخت کر کے اسے پیسہ دیا، اور اس دینے کے بعد وہ اس کے ذریعے اپنے بھائی کی فیس ادا کی۔ رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تھی تو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کون سا کام کیا کرتی تھی؟ رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تھی تو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے خط و کتابت میں مصروف ہو جاتی، اور جو نئے لکھنے والے خط و کتابت کے تھے ان سے مشورہ لیتے کہ کس طریقے سے لکھنا ہے، کس طریقے سے نہیں لکھنا ہے، تو آپ ان کی اصلاح بھی کیا کرتے تھے۔ اب طویل سوالات کے اندر اس کا جواب جو ہے وہ بہت لمبا چوڑا ہے۔ اگر کسی آدمی کو طویل سوالات یاد کرنا ہو تو ہم سے رابطہ کرے اور چیٹ میں لکھے اور اپنا پتہ بتائے، اور پھر وہ ہم سے نمبر مانگے تو ہم اس کو نمبر دیں گے، پھر وہ ہم سے بات کر سکتا ہے۔ اسی بات کے ساتھ دوسرا چیپٹر آج مکمل ہوا، اور کسی کو کہیں پر کوئی دشواری ہو، پریشانی ہو تو ہم سے بات کریں، ہم اس کا حل بتائیں گے۔ تو ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ فقط والسلام۔